کرو یحببکم اللہ، اللہ تمہارے کو چاہنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور بھی مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اس کو بہت بڑی کامیابی ملے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سرکار کی محبت اپنے دل میں بٹھاؤ۔ محبت کیا ہے؟ دیکھیے، ایمان بالرسول، ایمان بالرسول، محبت رسول، رسول پر ایمان لانا، پھر حضور سے محبت ہونا، اور اتباع رسول، سرکار جو حکم دے اور جیسے حضور کا عمل ہے ویسا، اور اطاعت رسول، چار چیزیں ہیں۔ ایمان بالرسول، رسول پر ایمان لانا، پھر عشق رسول، جب تک عشق نہ ہو عبادت میں لطف نہیں آتا، عشق ہوتا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اتباع رسول، حضور جیسا کیے ہیں ویسا کرنا۔ حضرت عثمان غنی ایک دن وضو فرمائے، پھر ہنس دیے۔ لوگوں نے کہا حضرت ہنسنے کی کوئی بات نہیں تھی، آپ ہنسے کیوں؟ فرمایا اس لیے ہنسا ہوں کہ میں ایک دن سرکار کو دیکھا کہ وضو فرما کر حضور بھی ایسے ہی ہنسے ہیں، تو میں اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہنسا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں سب ایک طرف جا رہے ہیں، یہ ذرا ایک راستے پر گئے تھوڑی دور، پھر واپس آئے، پھر سب کے ساتھ چلے۔ لوگوں نے کہا ادھر آپ کا کیا کام تھا؟ کہا کام تو کچھ نہیں تھا، مگر ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو حضور یہاں پر ایسے ہی گئے پھر واپس آ گئے، اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے میں جا کر آ گیا۔ ان کو اس کی فکر نہیں تھی کہ یہ ضروری ہے کہ نہیں، بس ان کو یہ کافی تھا کہ سرکار کی ہے، بس حضور کا ارشاد، آپ کسی قسم کی کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ ہے دیکھیے عشق رسول، اتباع رسول، جیسا سرکار چلتے تھے ویسا چلنا، جیسا سرکار مسکراتے تھے ویسا مسکرانا، جیسا حضور گفتگو فرماتے تھے ویسی گفتگو کرنا، جیسے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملاقات فرماتے تھے ویسی ملاقات کرنا۔ یہ ہے اتباع رسول، اور ایک ہے اطاعت رسول، رسول جو فرمائیں اس پر عمل کرنا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں وہ لے لو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روک دیا ہے رک جاؤ۔ یہ نہیں کہ بھائی ہمارا معاملہ الگ ہے، ہم بالکل الگ ہیں، ایسا نہیں۔ سرکار کو سامنے رکھو، سرکار جو کام کر رہے ہیں کرو، سرکار جو کام نہیں کر رہے ہیں مت کرو۔ جنت آسان، جنت آپ کے منتظر رہے گی اگر آپ یہ کام کریں گے۔ تو میرے دوستو، سیرت النبی کے جلسوں کے انعقاد کا اصل سبب یہی ہوتا ہے کہ ہم روزانہ سنیں اور اس پر عمل کریں، اتباع رسول کے اپنے اندر ایسے انداز اختیار کریں کہ مجھے دیکھنے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اور اللہ کے رسول جب ہم کو دیکھیں تو یہی فرمائیں، مجھے دیکھ محشر میں حضرت یہ بولیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ سرکار فرمائے میرا غلام ہے، ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں،
اللہ تبارک و تعالی آپ کو میرے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز پر بسر کرنے کی ہم کو توفیق دے۔ اور سیدھی سادی بات ہے، اگر ہم سرکار کے نقش قدم پر چلیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرتے ہیں ویسا کریں تو اللہ کی رحمت ہمارے اطراف گھومتی رہے گی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، وہ دھوبی تھا تو دھوبی مگر موسیٰ علیہ السلام کی پوری کاپی کرتا تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا شملہ ویسا شملہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا لباس ویسا لباس۔ غرض ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ موسیٰ ثانی ہے، دوسرا موسیٰ ہے، مگر حضرت اتنے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے باوجود کپڑے پھاڑتا، کپڑے غائب کر دیتا، چوری بھی کر لیتا۔ جی موسیٰ علیہ السلام سے لوگ آ کے بولے حضرت بڑا نالائق ہے، ہمارے کپڑے لے جاتا، پہن لیتا، پھاڑ کے لاتا، یہ کرتا وہ کرتا، آپ اس کے لیے بد دعا فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی، کچھ بھی نہیں ہوا، برابر کپڑے پھاڑنے کو تیار، کپڑے غائب کرنے کو تیار، آ رہا ہے جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے کیا، مولا میں اتنے بار دعا کر رہا ہوں، اس کے واسطے نہ ہدایت مل رہی ہے اور نہ توبہ کر رہا ہے اور نہ اس کو کچھ تکلیف پہنچ رہی ہے۔ کہا موسیٰ ہم اس پر عذاب کرنے کو تیار ہوتے ہیں، مگر جب عذاب کرنے کو اس کی طرف دیکھتے ہیں تو تم یاد آتے ہیں اور ہمارا عذاب رک جاتا ہے، کیونکہ تمہاری ہی وضاحت ہے، تمہاری ہی انداز اور تمہارا ہی شیپ اختیار کیا ہوا ہے، تمہارے شیپ کی وجہ سے ہمارا عذاب اس پر نازل نہیں ہوتا۔ دیکھا آپ نے، اگر آپ حضور کے رنگ میں رنگ جائیں، حضور کے انداز اختیار کریں، حضور جیسا کرتے تھے ویسا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے صحابہ کے ساتھ عمل کرتے تھے ویسا ہم لوگوں کے ساتھ عمل کریں تو پھر بتائیے کتنا بڑا فائدہ ہوگا، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہوگا۔ تو آج سے آپ حضرات سرکار نفس کی خواہش نہیں، ہم کیا کہتے ہیں ہمارا نفس جیسا بولا سنتے نہیں، اللہ کے رسول جیسا بولے ویسا سننا، آیا سمجھے؟ اللہ کے رسول جو بولے وہ سننا۔ ہمارا نفس بول رہا ہے نہیں بھائی ایسا نہیں کرنا، نہیں بھائی ویسا نہیں، اللہ کے رسول کے حکم پر چلو، پھر دیکھو کہ دنیا بھی تمہارے قدموں میں لوٹے گی، آخرت بھی تمہارا ساتھ دے گی۔ اور اگر تم نے خدا اور رسول کے احکام کو نظر انداز کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیچھے ڈال دیا تو پھر آپ کے لیے دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات، مبارک ہستی ہمارے واسطے دین اور دنیا دونوں اعتبارات سے بڑی کارآمد زندگی ہے۔ آپ دیکھیے ہر نبی کا ایک ایک خاص انداز رہا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام پر ہماری رہبری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جا کے پوچھو حضرت بیوی کے ساتھ کیسا رہنا، عیسیٰ علیہ السلام بولتے میرے کو نہیں معلوم، میں شادی نہیں کیا تو میں بیوی کے ساتھ کیسا رہنا کیا بتاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام سے جا کے بولے حضرت کچھ رحم و کرم کے بارے میں فرمائیے، بولے میرے پاس رحم کا نام و نشان نہیں،
ایک مار دو ٹکڑے، جی ایک کو گھوسا مارے تو آر پار ہو گیا بیچارہ. اپنے دوست اپنے ساتھی کو بچانے کے واسطے گئے، ہلکا مارے حضرت، مار ڈالنے کے واسطے نہیں، مگر موسیٰ کا گھوسا، موسیٰ ان کا گھوسا، جی کیا زوردار تھا ہوگا، ایک ہی گھوسے پہ ختم ہو گیا وہ. آپ وہاں سے بھاگے، یعنی ہٹ گئے وہاں سے، جس کے واسطے آپ محنت کیے، میں نے اس کو بچائے تھے اس کے ماروں سے. وہ شخص دوسرے دن آپ باہر نکلے تو دیکھا دوسرے سے لڑا ہے، تو پکارا موسیٰ میری مدد. آپ بولے نالائق، روز ایک سے لڑتا پھر میرے کو پکارتا. بلکہ آپ چھڑانے کو آگے بڑھے تو ایک دم اس نے سمجھا میرے کو بھی گھوسا مارنے کو آ رہے شاید. بولے ہاں موسیٰ، کل جیسا اس کو گھوسا مار کے مار ڈالے میرے کو بھی مار ڈالتے کیا. بھانڈا پھٹ گیا. معلوم نہیں تھا کہ کون مارے اس کو، مرنے والے کو کل. اب جو اس نے کہا تو مشہور ہو گیا کہ وہ کل جو مرا ہے اس کو موسیٰ علیہ السلام ہی پہنچائے ہیں. جی اب بات بادشاہ تک گئی، فرعون تک. وہ تو دشمن ہی تھا. اس نے کہا کہ یہ بہت آگے بڑھے گا اور ہمارے ہی پاس پلا اور ہمارے ہی آدمیوں کو قتل کر رہا ہے، اب اس کو قتل کر دینا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا دوڑتا ہوا، اور جو اگرچہ موسیٰ یعنی فرعون کے ساتھیوں میں سے تھا مگر ایمان لا چکا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. آ کے کہا موسیٰ فوراً یہاں سے جاؤ، تمہارے واسطے تمہارے قتل کی تیاریاں ہو رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے، جی نکل گئے مصر سے، چلے جا رہے ہیں. مدائن کو پہنچے، شہر کو جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی قوم تھی، اور وہ قوم بہت نافرمان تھی اللہ اور رسول کے احکام کی، اور وہ لوگ کم تولتے تھے، کبوتر اڑاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے منہ سے، جی اور کچھ بتوں کی بھی پرستش کر لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہاں حضرت شعیب کو بھیجا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے مدائن، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، کنویں سے پانی سین کر، جی پانی نکال کر. مگر دو لڑکیاں شرمائی ہوئی ایک کونے میں کھڑی ہیں، کچھ بکریاں ساتھ ہیں ان کے. آپ نے وہ لڑکیوں سے جا کے کہا یہاں کیوں کھڑی ہو، پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو کہا صاحب وہ سب لوگ پی کے چلے گئے کے بعد، اپنے جانوروں کو پلا کے گئے کے بعد، ہم ان کا بچا کچا پانی اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو آیا جلال. وہ لوگ کیا کر رہے تھے، بولی کے اوپر ایک بڑا پتھر خوب 4-6 آدمی مل کر اٹھاتے تھے اس کو، پھر بولی کا منہ بند کر دیتے تاکہ دوسرے پانی نہ لے سکے. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور بڑھ کر وہ پتھر اٹھا کے بازو رکھ دیا. اچھے خبیہ کرتے حضرت، 9 فٹ کے تھے، 9 فٹ اچھلتے تھے، 9 فٹ کا ڈنڈا تھا، 9 یا 27 فٹ کی مار پڑتی تھی لوگوں پر جب آپ اچھل کے مارتے تھے. 9 فٹ کے آپ 9 فٹ اچھلنا، اور 9 فٹ لمبا تھا ڈنڈا، پھر آگے مارے تو کدھر کا کدھر. اب یہودیوں کی روایت ہے وہ ابن عنق کو آپ ایسا ہی مارے تو اس کے ٹاخنے کو مار لگا کرتے.
وہ اوج ابن عنق ایسا بڑا تھا، ایسا لمبا چوڑا تھا کہ حضرت اچھل کے مارے تو بھی اس کے مار کا لگی 27 فٹ اچھلے تو اس کے ٹخنے کو مار لگی. اب انہیں کیا تھا ہوئے گا سمجھو. میں سب لغویات ہے، وہ بیکار باتیں ہیں. اتنا لمبا تھا. اور ان کی روایتوں میں آتا یہودیوں کے سمندر میں اترا تو گھٹنے تک آتا تھا کہتے پانی جی. اور مچھلی کو لے کے آفتاب کو بتا کے کھاتا تھا. آفتاب کو بتایا تو پک جاتی تھی. وہ لوگ یہی سمجھتے تھے آفتاب یہی ہے، بہت دور ہے آفتاب. مچھلیاں پکڑے، مچھلیاں پکائے جا سکتے ہیں کہ آفتاب کی روشنی سے. خیر سب یہودیوں کی بکواس ہے. مگر موسیٰ علیہ السلام سے پانی پلا دیے جلدی وہ بچیوں کو کہ بکریوں کو. جب یہ گھر کو گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے، آخری عمر میں نظر نہیں آتا تھا. بچیوں کی آواز سن کے کہا کیوں بیٹیو جلدی آ گئے تم؟ بولے ابا ایک صاحب وہاں بیٹھے ہیں اور مسافر دکھتے ہیں، اور وہ لوگوں کے پانی پلانے کے بعد ہم ان کا جھوٹا پوٹا پلا کر اپنی بکریوں کو لاتے تھے، مگر انہوں نے سب کو ہٹا کر پانی جلدی سینچا اور ہماری بکریوں کو پلایا، اس واسطے ہم جلدی آ گئے. تو یعقوب علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اب جاؤ جا کے ان کو بلا کے لاؤ اور بلا کر کہو کہ ہم تمہارے کو ہمارے ابا بلا رہے ہیں اور تمہاری اس محنت کا صلہ دینے بلا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان میں سے ایک لڑکی بہت ہی شرماتے ہوئے آئی. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا میں اس لڑکی کی آمد کے انداز کو بتاتا ہے. شرماتی ہوئی آئی اور کہا کہ ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو احسان کیا ہے اس کی مزدوری دے. موسیٰ علیہ السلام تو وہی دعا کر رہے تھے اللہ میں غریب آدمی مسافر آدمی کوئی میرے کو سہارا عطا فرما. تو حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا سہارا بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے. جانے کے بعد شعیب علیہ السلام سے پورا واقعہ فرعون کا اور اس کی خدائی کے دعوے کا وغیرہ بیان کیا. تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم بہت اچھا کیے جو یہاں آ گئے، اب تم میرے پاس رہو اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں جی. اور مگر ایک شرط ہے 10 سال تک میرے بکریاں چرانا 10 ایئرس جی. اور 10 سال یعنی 8 سال تک چرانا، اگر اور 2 سال کر دیے تو تمہاری مہربانی، اور میں ایک بچی سے تمہاری شادی کر دوں گا. خیر اب وہ حضرت مان لیے. اب ان کے روزانہ بکریاں چرانا اور ان کے ہی گھر میں رہنا. اللہ نے ان کو سہارا عطا فرمایا. تو غرض ہے کہ میرے عزیز دوستو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی مسبب الاسباب ہے، اسباب بناتے ہیں اور انسان کو مشکلات میں انسان کی مدد فرماتے ہیں. عزیزان محترم آپ سے گزارش ہے کہ ذرا جلدی آ جایا کیجئے جی. 10:30 سے 11:30 تک 1 گھنٹہ سرکار کی سیرت طیبہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. اور کل ذرا جلدی آؤ. اب ایک صاحب آئے، کب آئے؟ ابھی آ کے بیٹھے اور گھڑی دیکھ رہے ہیں ابھی کتنی دیر ہے کہ کیا آئے گی. اب 10 منٹ ہے کیا؟ اب گھڑی دیکھ رہی کیا ہے؟ دیکھ کر ہی آئے ہوں گے. تو مہربانی فرما کر جلد آئیے تو جلد ہم شروع بھی کر دے سکتے ہیں.
اور جب محبت رسول ہے تو کیا کرتے گھر میں بیٹھ کے؟ اپنی بیویوں کو بھی لاؤ، خود بھی آؤ، بچوں کو لاؤ. بچوں کو تو بہت چھوٹوں کو لے کے آئیں گے جی، باوا بول کے شروع کریں گے رونا تو مولانا کا آواز جو ہے ہوا ہو جائے گا جی. تو ایسا نہیں، تو اس میں آپ تشریف لائیے انشاءاللہ. یہ کچھ چٹھیاں ہیں مگر آج ہی ہیں، کل نہیں. آج ہفتے کی مجلس ہونے سے آپ میرے خواب میں آئے. خواب مجھے عرصے سے پریشان، آپ سے دعا کی گزارش ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دفع فرمائے. مگر یہ خواب کیا چیز ہوتی ہے میرے کو نہیں معلوم. خواب ہوگا میرے خیال میں. اب واؤ کے بعد الف چھوڑ دیے. اچھا ہاں، ہمارے گران صاحب محمد کر رہے، لیکن ان کی داڑھی بہت چھوٹی ہے. ان کو جامع نظامیہ کا فتویٰ بھی بتلایا گیا کہ داڑھی کم از کم 1 مٹھی ہونی چاہیے، مگر ہمیشہ داڑھی کم ہی رکھتے ہیں. کیا ان کو امامت سے ہٹا دینا چاہیے یا رکھنا چاہیے؟ امام صاحب کو داڑھی رکھنے سے کیا چیز امر مانے؟ سنت کے موافق داڑھی ہونا. امام صاحب سے کہو امامت کرنا ہے داڑھی بڑھاؤ، سرکار کے انداز کی داڑھی رکھو. یہ کیا ہے؟ چھوٹی داڑھی خورد بھی لگا کے دیکھنا ہے نہیں ہے، ہے نہیں ہے. کیا جی رکھنا ہے آؤ رکھو پورا. یہ چھوٹی مٹھی سے کام نہیں چلے گا، یاد رکھو. 1 مٹھی ہونا. میری تو بڑی چدرا، 1 مٹھی داڑھی رہی تو کام چلتا، چھوٹی رہی. اچھا کیا سنگا کٹانے سے بیل بچڑا ہو جاتا؟ بیل کیا کرا، سنگا کٹا لیا تو ارے بچڑا ہے چھوٹا چاؤ بول کے جاتے. آپ کتنی بھی داڑھی صاف کراؤ، مڈاؤ، کچھ بھی کرو، صورت دیکھتی عمر معلوم ہو جاتی ہے نا. تو کاہے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرنا جی. تو امام صاحب کو عجیب بات ہے، امامہ ایسے رہے تو کیسا. ہمارے محل میں ایک صاحب موصوف رہتے ہیں. اچھا وہ مریض کی تیمارداری بڑی ہی دلچسپی سے کرتے ہیں. مطلب کیا تیمارداری کیا دلچسپی سے کرتے ہیں؟ دوا وغیرہ اچھی پلاتے شاید، مگر نماز کے پابند نہیں ہے. یہ کیا وہ قابل اللہ کے اوپر چھوڑو، آپ معاف کرنے والے ہیں کیا؟ اسی کے اوپر ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے جی. کیا صحابہ کرام بھی صلاۃ الحاجات کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ پڑھتے تھے ہوں گے. حاجت تو سب کو ہے. حاجت کی نماز پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اچھی چیز ہے جی. اللہ کا ارشاد ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو. تو صلاۃ حاجت اسی میں آتی ہے. میری بہن کی صحت ٹھیک نہیں ہے، یاور علی صاحب ہیں، ان کی بہن کا مزاج اچھا نہیں ہے. اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک. اے اللہ ان کی بہن کو اور جو بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اور شفا تو آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، آپ ان کی شفا کاملہ و عاجلہ سے سرفراز فرما. الحمدللہ رب العالمین. رکوع اور سجدے میں کتنی بار تسبیح نہیں ہے، تسبیح ہے، ہاں ہے. ان تسبیح یا لکھے ہیں کتنے مرتبہ؟ 3 بار، 5 بار، 7 بار پڑھنا جی. اکیلے پڑھیں تو 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں جی، مگر صحیح. سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی.
بعض نماز پڑھے تو سجدے میں گئے تو چلو اٹھ، تسبیح ہو رہی ہے، یہ چپ 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 کیا؟ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 بار ٹھہر ٹھہر، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اب یہ 3 بار ہوا، سبحان کیا ہے؟ علمیہ بولیں گے کیا پڑھ رہا ہے تو، دیوانہ ہے، پاگل ہے رے، یہ کیا بول رہا ہے؟ ویسے نماز کے بعد بلی کو بلاتے نہیں، ویسے سبحان ربی اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا پڑھنا۔ اچھا پھر ایک دم پوری ہوئی، 3 ہو گئے، سب 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 یہاں سے آتے۔ اچھا یہ 3 4 یا 5 بار پڑھنا چاہیے، اس کا طریقہ بتائیے؟ یہ بتایا نا، ٹہر کر پڑھنا چاہیے۔ اچھا جناب، بعد نماز فرض تسبیح پڑھنے کا سنت طریقہ بتائیے، تو کبھی آئے تو بتائیں گے۔ سے اب یہ وقت نہیں ہے، سب کے نیندہ ہیں، آپ وہ تسبیح بتائے تو سو جائیں گے لوگ۔ خلفائے راشدین عشاء پڑھ کے کتنی دیر تک جاگا کرتے تھے؟ عشاء کے بعد کا عمل معلوم فرمائیں۔ صحابہ کرام رات کو سوتے بھی نہیں تھے، آدھی کرتے رات بھر عبادت فرماتے تھے۔ بعض جو ہے نماز پڑھ کر جاتے، گھر میں آرام فرماتے، پھر آدھی رات کو، آخری رات یاد رکھو، آخری رات کا حصہ جو ہوتا ہے وہ نماز تہجد کے لیے بڑا موضوع رہتا ہے۔ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، عموماً سرکار 8 رکعت پڑھا کرتے تھے تہجد کے۔ ہم بھی تہجد کے 8 پڑھنا، اس کے بعد وتر کی نماز پڑھ لینا۔ تو اس طرح سے ہمارے کو حضور کی سنت پر عمل کرنے کا آسان طریقہ میں حاصل ہوتا ہے، اور جنت میں جانے والوں کے لیے سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیا ہے؟ انہیں آپ کے دادی، نانا، نانی اور حضرت حجیمہ کے شوہر کا اسم گرامی کیا تھا؟ ہے موجود، مگر اب زیادہ ضرورت پڑتی تو یاد بھی نہیں رہتا۔ سرکار کی دادی، والدہ کے والد، نانا کا نام جو ہے وہب، حضرت آمنہ کے والد کا نام وہب تھا، اور ان کی اور ایک بہن تھی چچیری، ان کا نام، ان کے والد کا نام تھا وہیب۔ ایک بہن سے حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی حضرت بی بی آمنہ سے، اور ایک بہن سے، دوسری چچیری بہن سے حضرت ابو طالب خود شادی کری۔ یہ بنی زہرا کے قبیلے سے تھیں بی بی صاحبہ، اور ایک نجومی نے ان کو کہا تھا کہ ہم نبوت کو جو ہے بنی زہرا میں دیکھتے ہیں، تو اس خیال سے انہوں نے بنی زہرا میں شادی فرمائی۔ اچھا، انشاءاللہ العزیز کل آپ کی خدمت پہ پھر حاضر ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأصلح لنا شأننا ولا تكلنا برحمتك طرفة عين. يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم نبر قلوبنا بغيث رحمتك. اللهم نبر قلوبنا بغیث رحمتک. اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے پیارے رسول کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے اور ایسی محبت پیدا فرما دے کہ ہم حضور کے احکام کے ذریعے سے بھی خلاف ورزی نہ کر سکے. اے اللہ ہم کو حضور کا سچا چاہنے والا بنا. اے اللہ حضور کی سچی محبت عطا فرما اور حضور کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے حضور کے احکام پر چل کر حضور کی اتباع کر کر ہم یہ ثابت کریں کہ ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے ہیں. اے اللہ اس پوری محفل کو اور محفل میں حاضر بہنوں اور بھائیوں کو بخیر دے اور اس گناہگار باعث کو بھی بخیر دے اور جس کی زمین پر جن کی خریدی ہوئی زمین والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مجلس برپا ہے. اے اللہ ان کے قبر کو نور سے معمور فرما اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کے حسنات کو میں اضافہ فرما اور اللہ اپنے فضل سے ہم کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے حاضرین ہیں ان سب کی مرادیں پوری فرما. سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. سب کو اے اللہ ان کو ان کی اولاد کو ان کے گھر والوں کو سب کو صحت و عافیت سے رکھ. دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے ان کو سرفراز فرما. کاروباری حضرات کے کاروبار میں خیر و برکت دے. اور بیماروں کو شفا دے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دفع فرما. اور اللہ جو لڑکیاں شادی لائق بیٹھی ہیں ان کی شادیوں کے اسباب فراہم فرما. اور اللہ جتنے حاضرین و حاضرات ہیں ان سب کو اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما اور اپنے حبیب کے سچے چاہنے والوں میں ان کا شمار فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.